بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، بس ہم صرف عبادت کر کے اس کے خواص اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گی۔ جو شخص بھی یہ نوافل نماز ادا کرے گا، اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور جس حاجت کی نیت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور گھر میں پورا سال خیر و برکت اور خوشحالی رہے گی۔ اور آج میں آپ کو ایک خاص نماز جو 10 محرم یوم عاشوراء کے دن ادا کرنی ہے، اس نماز کو جو بھی ادا کرے گا وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے گا۔ اس نماز کے بعد اس نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کربلا کے شہیدوں کے صدقے اسی وقت قبول فرمائے گا۔ جو لوگ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کے دن یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنا نام کامنٹ باکس میں لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور آج جو یوم عاشوراء کے نوافل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی یوم عاشوراء کے دن اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کے محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھیے۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام نبیوں پر حضرت علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں فضیلت والی راتوں میں سے شب قدر، شب برات، شب معراج، شب عید، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشوراء باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، اس طرح کے دن آتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں، اس دن روزے کا اہتمام کریں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہی ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم میں ایک دن ایسا ہے جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اور 1 سال شب بیداری کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ یوم عاشوراء کا ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گی، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہی بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہے، ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ آپ ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں تو میں کہوں گی کہ کوشش کریں نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں
ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں یا 6 پڑھنی ہیں۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل۔ اس رات کے اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہی ہوں۔ الحمدللہ یوم عاشوراء کی رات بھی آج آ چکی ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ رات انتہائی برکت والی رات ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس سے میں لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، اور دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ یوم عاشوراء کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ نماز آپ نے 9 محرم کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ 10 محرم کی رات یہ نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر 10 محرم یوم عاشوراء کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اگر کوئی بہن ان دنوں میں حیض سے ناپاکی کی حالت میں ہو تو ان ماؤں بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پاک صاف ہو جانے کے بعد ماہ محرم میں کسی بھی ایک دن اس نماز کو ادا کر لے۔ آپ نے 10 محرم کی رات میں کسی بھی وقت 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں 6 رکعت نوافل نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کر لیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح ہی سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس نماز کی 6 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یوم عاشوراء کے پورے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ کو دولت چاہیے، دولت مانگ لیں۔ جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پھر جو وظیفہ میں آپ نے پڑھنا ہے، یہ عمل بڑا خاص ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کا ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگار کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 1 تسبیح مکمل آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ الصمد پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، جو کہ رزق اور دولت کے حوالے سے بہت خاص سورت ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 6 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں طریقہ بتا چکی ہوں۔ پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 100 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے اور 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشوراء کی رات کی خاص نوافل نماز ہے، اس کو لازمی ادا کر لینا۔ اب 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے دن کی خاص نوافل نماز نماز آپ چاہے تو یوم عاشوراء کی رات میں یا پھر یوم عاشوراء کے دن میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں تو محبت اور عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے۔ جب آپ اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جان نثار شہداء کی وسیلہ دے کر دعا کریں گے تو کیا اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ ایک بار اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر کے دیکھیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ کی چاہے کتنی بڑی جائز حاجت کیوں نہ ہو، ناممکن مراد کیوں نہ ہو، ماہ
ماہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ انشاءاللہ اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ آپ نے اس نماز کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ پھر اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے جو 6 نوافل نماز ادا کی ہے، اس کو ادا کرنے میں ذرا سی میں خطا لگ ہوئی تو مجھے معاف فرمائیں، اور اس نماز سے پہلے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں تو اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیا ہے، تو اسے ان کی بارگاہ میں بھی قبول منظور فرما لے، آمین۔ پھر آپ اللہ سے اپنی تمام نیک جائز حاجتیں، مرادیں، تمنائیں، جائز مقصد، ضروریات، یا آپ کو جو جتنی چاہے اتنی حاجتوں کی گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ کی دعا، آپ کی دعا اسی وقت قبول فرمائے گا۔ اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایک ساتھ جتنی حاجت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ جتنی بڑی فضیلتوں والا یہ دن ہے، اتنی ہی فضیلت اور برکت والی یہ نوافل نماز ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لینا، اور ہو سکے تو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ عاشوراء کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یتیم غریب بچوں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ کیا پتہ آپ میں سے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ، ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال آپ ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کریں تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں، کہ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے، آمین۔ تو کون کون یہ نوافل ادا کرے گا وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔